کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 62 سے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کسی ایسے کام پر رسول کے ساتھ ہوں جو انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اے محبوب، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون، ایمان والے تو وہی ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے مقصود مخلص مومنوں کی تعریف اور منافقوں کی مذمت بیان کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور جب کسی ایسے کام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو، جیسے کہ جہاد، جنگی تدبیر، جمعہ، عیدین، مشورہ اور ہر اجتماع جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں یا وہ خود انہیں اجازت نہ دے دیں۔ بے شک وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کا اجازت چاہنا فرما برداری کا نشان اور صحت ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جانے کی اجازت مانگے تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ لا تجعلوا، نہ بنا لو۔ ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، کیونکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکارے اس پر جواب دینا اور عمل کرنا واجب اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے اور اجازت سے ہی واپس ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم، تکریم، توقیر، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری سے انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو: یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اور وصال ظاہری کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حقیر سمجھا وہ کافر ہے،
اور دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں، لہٰذا اگر کسی نعت وغیرہ میں اسی طرح لکھا ہوا ملے تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے۔ نوٹ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے سے متعلق مزید تفصیل صراط الجنان کی جلد نمبر 1 صفحہ 48 پر ملاحظہ فرمائیں۔ قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے۔ شان نزول: جمعہ کے دن منافقین پر مسجد میں ٹھہر کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا سننا گراں ہوتا تھا۔ وہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آڑ لے کر سرکتے سرکتے مسجد سے نکل جاتے تھے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اعراض کرنے والے اور ان کی اجازت کے بغیر چلے جانے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں دنیا میں تکلیف، قتل، زلزلے، ہولناک حوادث، ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا یا دل کا سخت ہو کر معرفت الہی سے محروم رہنا وغیرہ کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الا، سن لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بے شک وہ تمہارے ہر اس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو، یعنی ایمان پر ہو یا نفاق پر، اور وہ اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف جزا کے لیے پھیرے جائیں گے، اور وہ دن روز قیامت ہے، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ اچھا برا عمل انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔